قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا تذکرہ بڑے ہی خوبصورت اور دل نشیں انداز میں فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ جو ان کے ساتھ ہیں۔ قربان جائیں اس ادا پہ، اس انداز پہ، وہ جو حضور کے ساتھ ہیں۔ ان کی تعریف یہ ہے کہ اشداء علی الکفار، وہ کافروں پہ سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اول یافتہ جو لوگ ہیں صحابہ اور اہل بیت، ہر لحاظ سے امت کے لیے یہ لوگ مینارہ نور ہیں۔ صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں، ہدایت کے ستارے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں صحابہ اور اہل بیت کی محبت بھی سکھائی، عقیدت بھی سکھائی، ان کے پیچھے چلنے کا سبق بھی پڑھایا۔ مسلمان کا یہ شیوہ ہے کہ ان سے زیادہ فیض حاصل کرے۔ ہمارے ہاں چند ایک صحابہ کا ذکر ہوتا ہے، اور باقی جو اتنے سارے لوگ ہدایت کی روشنی دیکھ کے گئے اور جن کا نبی کریم سے پیار تھا اور نبی کریم کا ان سے بڑا پیار تھا، ان لوگوں کا بھی تو ذکر ہونا چاہیے نا۔ رجب شریف کی 12 تاریخ کو وصال ہوا ہے حضور کے بڑے پیارے چچا جان حضرت عباس کا رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ہی پیار ہے، اور حضرت عباس کو حضور سے بڑا پیار ہے۔ تاریخ کی بعض کتابیں بتاتی ہیں کہ 3 سال پہلے حضور سے ان کے لیکن پیار تھا، اور اگرچہ وہ چچا تھے پر محبوب کا جو وہ ادب کرتے تھے نا، چچا بھی تھے، عمر میں بھی 3 سال پہلے دنیا میں آئے۔ کسی نے پوچھا، اور مشہور قول ہے ان کا، کسی نے پوچھا آپ بڑے ہیں کہ حضور؟ فرمانے لگے نہیں، بڑے تو حضور ہی ہیں، پیدا پہلے میں ہوا تھا۔ یہ ترتیب گفتگو کی اور یہ انداز ادب کا اور یہ رنگ انوکھا ان کا۔ بڑی جلدی اسلام کی روشنی سے آگاہ ہو گئے تھے، لیکن بعض حکمتوں کے تحت انہوں نے اپنے اسلام کا اعلان جنگ بدر کے بعد کیا، ورنہ ہر مقام پر وہ دینی تحریک کے نہ صرف یہ کہ قائل رہے بلکہ سپورٹر رہے، اور مکہ شریف میں رہتے ہوئے مکے میں جن غریب مسلمانوں کو تنگ کیا جاتا تھا ان کی معاونت بھی کرتے، سرپرستی بھی کرتے، اور یہاں سے مفید مشورے بھی حضور کو دیتے حضرت عباس۔ بلکہ بڑا شروع میں جب مدینہ شریف کے لوگ حضور سید عالم علیہ السلام کی خدمت میں آئے کہ آپ تشریف لے آئے ہمارے پاس، تو حضرت عباس نے ان سے کہا تمہیں حضور کی شانوں کا پتہ ہے، عظمتوں کو جانتے ہو؟ محبوب تو اپنے قبیلے میں بھی بڑی شان والے ہیں، اگر تو حفاظت کر سکتے ہو تو لے کے جانا۔ تو اہل مدینہ نے کہا کریں گے، بچے یتیم کرائیں گے، ہر چیز سے بڑھ کر حضور کا خیال کریں۔ اور پھر جب محبوب نے ان سے مشورہ چاہا کہ مدینہ شریف جانا ہے، آپ کیا رائے دیتے ہیں؟ تو حضرت عباس نے ہی رائے دی تھی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہ پہلے کسی کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجیں، وہاں جب ماحول بالکل ٹھیک ہو جائے تو پھر آپ تشریف لے جائیں۔ تو ان کے مشورے پر نبی کریم نے حضرت مصعب ابن عمیر کو وہاں روانہ فرمایا۔ شروع سے ہی قائل تھے۔ اور ایک اور بات، ان کی جو اہلیہ ہیں حضرت ام فضل، وہ جنہوں نے خواب دیکھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم آپ کے وجود کا ٹکڑا میری گود میں آیا ہے، تو حضور نے فرمایا فاطمہ کے گھر رب بیٹا دے گا، تیری گود میں کھیلے گا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں کھیلے گی۔ حضرت عباس کی اہلیہ ہیں، اور یہ نبی پاک کی جو زوجہ حضرت میمونہ ہیں، حضور کی زوجہ ام المومنین، ان کی یہ سگی بہن ہے۔ اور حضرت ام فضل کا یہ مقام ہے کہ تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں سیرت کی کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جس بی بی نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا وہ حضرت عباس کی زوجہ ہے، حضرت ام فضل۔ اور بڑا پیار کیا نبی پاک سے، حضور ان کے گھر میں جا کے آرام کرتے، اور شہزادے حسنین کریمین تو بڑا ہی کھیلتے حضور کی چچی کے گھر میں جا کے۔ اتنی محبت جن سے ہو، ہمیں ان کا تعارف بھی نہ ہو، ہماری وہاں تک رسائی بھی نہ ہو،
ہم ان محبت بری جائیں، قربان جائیں، ہماری اولادیں قربان جائیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے، میں کہہ چکا کہ بڑا پہلے، بلکہ امام بہقی نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت عباس ایک دن عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو آپ کی نبوت کی نشانیوں کا بڑا پرانا قائل ہوں۔ محبوب نے فرمایا چچا کس طرح؟ تو عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ آپ پنگوڑے میں تھے، آپ جدھر جدھر انگلی کا اشارہ کرتے تھے چاند بھی ادھر ادھر ہی چلتا چلا جاتا تھا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد، کیا اشاروں پر چلتا تھا کھلونا نور کا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، میں تو اس دن کا قائل ہوں، بدر میں زبردستی لائے گئے تھے دباؤ ڈال کے، اور حضور نے یہاں سے صحابہ سے کہا تھا میرے چچا کو کچھ نہ کہنا، ان کو تو زبردستی لایا۔ نبی پاک علیہ السلام کا پیار، اور جب یہ آئے نا تو حضور نے فرمایا اب آئے ہو تو فدیہ بھی دو۔ انہوں نے بھی عذرائے محبت کہا کہ کہاں سے دوں؟ تو حضور نے بھی عذرائے محبت فرمایا کہ وہ جو آتی دفعہ میری چچی کو پیسے دے کے آئے تھے کہ آ گیا تو استعمال کر لوں گا، ورنہ تم یہ کام کر لینا۔ تو حضرت عباس تو سن کے کانپنے لگے، کہنے لگے وہ تو مجھے اور میری بیوی کے علاوہ کسی کو پتہ ہی نہیں۔ یہ سن کر حضرت عباس پر راشا ہوا طاری کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری، خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں، محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خوبصورتی کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ، زمانہ جاہلیت میں بھی کچھ لوگ بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے، کچھ لوگ اس دور میں بھی لکھنا پڑھنا جانتے تھے، ان میں حضرت عباس کا شمار ہوتا تھا، بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اعزاز عطا کیا۔ بڑے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کے ذمہ مسجد لگتی ہے، بڑے خوش قسمت، بڑے خوش نصیب وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی ڈیوٹی لگتی ہے رب کے گھر میں جھاڑو دینے کی، وہ اپنے نصیبوں پہ رشک کریں، جن کی ذمہ داری لگتی ہے، جن کے ہاتھ میں کنجی ہوتی ہے، وہ کبھی دروازہ کھولتے ہیں اللہ کے گھر کا، کبھی بند کرتے ہیں، کبھی یہ سعادتیں محنت سے نہیں ملتی، خدا کے فضل سے ملتی ہیں۔ انہیں بھی عاجزی کرنی چاہیے، اور ہمیں بھی ان لوگوں کو رشک کی نظر سے دیکھنا چاہیے، رشک کی نظر سے جو یہ والی خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ بڑی پرانی بات ہے، ہم ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے، طلباء، ہمارے استاد بھی تھے، تو ایک صاحب آگے کہنے لگے تسی مسیح توڑو، تو ہمارے استاد سے فرمانے لگے الحمدللہ الحمدللہ، فرمانے لگے اللہ کے فضل سے، اس کے کرم سے۔ اس کے ساتھ یہ بھی شامل کر لیں، این سعادت بزور بازو نیست، یہ سعادتیں بازو کی طاقت سے ملتی ہیں، یہ تو تب ملتی ہیں جب خدا فضل فرماتا ہے۔ حضرت عباس کو یہ اعزاز ملا کہ ان کے والد جناب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کی دیکھ بھال کرتے، آب زمزم کا بندوبست کرتے، زائرین کو آسانیاں دیتے۔ ان کے بعد یہ خدمت حضرت عباس کے حصے میں آئی۔ حضرت عباس روب بڑا تھا، قد بڑا تھا، کبھی بولتے تھے نا رات کو پہاڑی پہ چڑھ کے تو 8 میل تک آواز سنائی دیتی تھی۔ یہ جو ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے نا، اسے بعضوں کا سخت فیصلے بھی کرنے پڑتے ہیں، اس نے کسی چیز کا انتظام کرنا ہوتا ہے نا، اس نے سخت فیصلے بھی، یعنی ڈاکٹر کے پاس لوگ علاج کرانے جاتے ہیں، پر کبھی کبھی اسے آپریشن بھی کرنا پڑتا ہے، کبھی کبھی وہ مناسب سمجھتا ہے تو کوئی انگلی کاٹ بھی دیتا ہے۔ اب یہ اس کا ظلم نہیں ہے، یہ باقی ساری ذمہ داری ہے اس کی، اس نے انصاف کیا، جڑی بوٹی کاٹے تو اصل فصل کا بھلا ہوتا ہے۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے جو ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے نا بندوبست، اس سے لوگوں کو شکوے بھی ہوتے ہیں، دیکھو جی فلانے سے کو چھٹی دے دی، فلانے سے معذرت، یہ شکوے بھی ہوتے ہیں، لیکن چونکہ وہ ایڈمنسٹریٹر ہے، اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ سخت فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ حضرت عباس کا روب تھا، کسی کی طاقت نہیں تھی حرم شریف میں کوئی بات بھی کر سکے، نہ کوئی غیبت کر سکتا تھا، نہ کوئی غلط جملہ نکالتا تھا۔ یہ حضرت عباس کا روب تھا، فرماتے تھے یہ رب کا گھر ہے، اس کا ادب کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اعزاز دیا، شان دی۔ نبی پاک صاحب الالاق سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت فرماتے۔ ایک دن حضور نے فرمایا، امام سیوطی نے بھی اس کو لکھا ہے اور امام طبرانی نے بھی، کل گھر رہنا، میں آپ کے گھر آؤں گا، اور یار سارا زمانہ منت کرے کہ لنگ کئی مہینے تے برس گئے تے تیری دید نو تیدے ترس گئے،
لوگ منت کریں اور یہاں حضور خود فرمایا چچا میں آؤں گا کل تمہارے گھر. نرخ بازار محبت کا انوکھا ہی ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا چچا کل گھر رہنا میں آؤں گا. چاشت کی نماز کے بعد محبوب ان کے گھر گئے. اتنا پیار ہے چچا سے, اتنی محبت ہے نبی پاک کو. اپنے اس قریبی سے تشریف لے گئے اور پھر ان کو سارے خاندان سے کہا ایک جگہ اکٹھے ہو جاؤ. جب وہ اکٹھے ہو گئے تو اپنی مقدس چادر اوپر ڈال دی سب کے, اور پھر ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ یہ میرے چچا ہے, میرے والد کی جگہ ہے. یا اللہ یہ میرا خاندان ہے. مالک جس طرح میں نے انہیں اپنی چادر میں چھپا لیا ہے تو بھی رحمت میں چھپا لینا اور دوزخ سے ہمیشہ کے لیے دور فرما دینا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کیا. میرا یہ تجربہ ہے, بھتیجے بڑے پیارے لگتے ہیں اور بھتیجوں کو بھی چچا پیارا, لیکن وہ چونکہ برابر کا شریک ہوتا ہے نا ابا جائیداد میں چچا کے ساتھ, تو پھر تھوڑی بہت ہلکی ہلکی رنجشیں بھی. میں اکثر کہتا ہوں کہ بندہ اپنے بچوں کے سامنے بھائی کی غلطیاں بیان کر لیتا ہے نا پہلے, جو کبھی غصہ آتا ہے پھر وہ ساری باتیں کر بیٹھتا ہے, لیکن اندر سے نا وہ بھتیجے برے لگتے نہیں. وہ اپنے بچوں سے ڈرتے ڈرتے باتیں کرتا ہے. میں ویسے بچے کہہ رہا ہوں, آپ نے کچھ اور بھی سمجھنا ہوا تو سمجھ لیجئے گا. میں ویسے بچے کہہ رہا ہوں کہ وہ ڈرتا ڈرتا باتیں بھائیوں کی کرتا ہے, لیکن بہرحال وہ پیارے ہوتے ہیں. میں نے دیکھا ہے ہمارے والد صاحب کبھی چچاؤں کو ضرورت پڑ گئی کوئی ضرورت, تو اب وہ بات بلا کس طرح کرتے, وہ میرے کو نہ پھر 2 لاکھ مانگ لیا ہے, میں نہیں انہیں دے سکتا, انہیں نہیں میری پہیا لاکھ کو دیاں گا پتر کنے کوئی دا پیچھے. تو میں ان کا چہرہ دے کے کہتا تھا, میں کہ ابا جی دل تو 2.5 دن تے کرتا ہے, لیکن وہ ہمیں مطمئن کر رہے ہیں نا, آپ ہمیں راضی کر رہے ہیں, دل تو کرتا ہے کہ انہیں 2 مانگے تو میں انہوں 2.5 دیا. پیارے ہوتے ہیں نا بھائی, کیا کیا جائے, ان جیسا رشتہ کوئی نہیں. لیکن وہ بندہ باتیں کر بیٹھتا ہے تو تھوڑا بہت پھر وہ نا اپنے بچوں کو مطمئن کرنے کے لیے, وہ بھی میں نے بھائی دیکھے ہیں جو دروازوں پہ کھڑے ہو کے بھائیوں کو دیکھتے ہیں, الماریوں سے دیکھتے ہیں, ایسے قد اونچا ہوتا ہے میرا بھائی فلانی جگہ کامیاب ہو گیا, یہ ہوتا ہے, کیا کیا جائے. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور سے پیار اور نبی کریم کا اپنے چچا سے پیار, یہ کوئی انفرادی سا رنگ ہے, انفرادی سا. اور پھر چچی کا پیار. ایک دفعہ حضرت ام فضل نے نا لاٹھ لے کے ڈنڈا لے کے مارا ابو لہب کو, اس نے کو بات ایسی کر دی تھی تو چچی نے مارا. یعنی چچی کا حضور سے بڑا پیار. میں کبھی کہتا ہوں کہ آپ کو یہ ساری باتیں مجھے اور آپ کو پتہ چل جائے نا, صرف پتہ ہی چل جائے, ان سے اتنی روشنی ملے گی کہ ہمارے گھروں تک نور آئے گا, ہماری گھریلو زندگیاں سکون میں آ جائیں گی اگر ان لوگوں کے حالات ہم تک آ جائیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اتنی محبت کرتے. 3 چیزیں بڑی زیادہ تھی حضرت عباس کے اندر, خود حضور نے بیان فرمایا. فرمایا کہ تو عباس سخی بڑے, اور یہ یاد رکھیے گا بخاری میں پورا باب ہے کہ بندہ جیب کی بندہ دل کا ہوتا ہے. حضرت عباس سخی بڑے تھے, صلہ رحمی کرنے والے بڑے تھے, رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے کی کوشش کرتے تھے, بہترین. تیسری بات یہ تھی کہ غلام آزاد کراتے تھے. اس کا اگر آج آپ اپنی زبان میں ترجمہ کریں تو جو لوگ مقروض نہیں ہو جاتے, جب تک بندے کی جیب میں پیسے ہوتے ہیں تو رشتہ دار بھی پہنچتے ہیں, دوست بھی پہنچتے ہیں, لنگر بھی چلتے ہیں, چندوں والے بھی پہنچتے ہیں. مسجد بنانی ہے, مدرسہ بنانا ہے, قبرستان کا مسئلہ ہے, گلی بنانی, سارے پہنچتے ہیں. اور اگر قرضہ چڑھ جائے تو پھر ادھر ادھر بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں, کہتے ہیں اس نے دھوکے کیے, اس نے فراڈ کیے, اس نے فلان کیے. وہ خدا کے بندو, قرضہ تو چڑھ ہی جاتا ہے, اور اگر قرضہ ولیوں پہ رہا, صحابہ پہ رہا, انبیاء پہ رہا, یہ کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے کہ آپ جس بندے کو جس اینگل سے بھی دیکھیں اس پر. میں رات دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ ایک بندہ مصیبت میں اور دوسرا اسے دیکھ کے خوشی کا اظہار کر رہا ہے. معاذ اللہ ایک بندہ مشکل میں ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو مصیبت میں دیکھ کے خوشی کا اظہار نہ کرنا, ورنہ اس پہ اللہ رحمت کر دے گا اور تمہیں اس میں مبتلا کر دے گا. ہم تو الٹا کہانیاں بناتے ہیں, تنقید کرتے ہیں, بندہ الجھ جائے تو طنز کرتے ہیں. باغاں اندر ہریل توتا تے نیمیاں نیمیاں روے, تے آکھے باغاں والے پتھر نہ مارو متے کوئی پردیسی ہوئے. پہلے ایک آدمی تکلیف میں ہے, تاڑی مار اڑانا باہو اسی تے گئی اڈن آ رہے, پہلے دکھ میں ہے اور تو
اس لیے عزیزو یہ جو انداز ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. حضرت عباس کا طریقہ کیا ہے؟ یہ جو ہوتے تھے نا غلام، ان کی گردنیں، پیسے لے لیتے تھے ان کے مالک تو گردنیں. چلے آج بھی اگر آپ نے ترجمہ کرنا ہو تو لوگ ایڈوانس لے کے نہیں بیچارے پھنس جاتے، جان چھوٹتی ہے پھر اس ملازم کی. تھوڑے تھوڑے قرضوں میں لوگوں کو قیدی نہیں بنا لیا جاتا. حضرت عباس کا شوق تھا غلاموں کو خرید خرید کے آزاد کرنا. کہتے تھے اللہ کے بندے آزادی سے زندگی گزارے تو میرا دل ٹھنڈا ہوتا ہے. غلام آزاد کرنا، اور بھائی مقروض کو تو زکوٰۃ بھی لگتی ہے. ہمارے یہاں جب لوگ مقروض ہو جاتے ہیں تو معاذ اللہ خودکشیاں کرتے ہیں. کیوں؟ کہ ہم آگے بڑھ کے ان کا ہاتھ نہیں تھامتے، ان کی مدد نہیں کرتے. حضرت عباس نے تو وصال سے کچھ دن پہلے اپنے شہزادے سے فرمایا یہ میں نے 70 لوگوں کی لسٹ بنائی ہے، یہ غلام ہے پتر، ان کو خرید کے آزاد کرنا ہے. 70 لوگ آزاد کیے انہوں نے. لوگوں کی گردنیں چھڑانے کے لیے کردار ادا کریں. اگر کوئی بیچارہ کہیں الجھ گیا تو بازو تھام کے باہر نکالیں. یہ خیر والا کام ہے، اسے کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبصورت مسجد مبارک ہے نا، مسجد نبوی شریف، اس کے بالکل ساتھ عباس نے کئی دفعہ کہا یا رسول اللہ میں بھی آ جاؤں مدینے. فرمایا آپ وہاں ٹھہریے. اور حضور فرمانے لگے میں نبیوں میں آخری ہوں اور لگتا ہے آپ ہجرت کرنے والوں میں آخری ہوں گے مدینے کی طرف آنے والے. خود حضور نے جب اجازت دی تو تشریف لائے، مسجد نبوی کے ساتھ مکان بنایا. حضرت عمر فاروق کا دور خلافت تھا. یہ آپ کو کتب احادیث میں ہر جگہ حدیث ملے گی، اور مسند امام احمد بن حنبل میں ملے گی. آپ گزر رہے تھے حضرت عمر فاروق، تو حضرت عباس کا گھر قریب تھا. تو جمعے والا دن، بعض کتابوں میں آتا ہے جمعے کا دن تھا، حضرت عمر آ رہے تھے اور انہوں نے نا اوپر کوئی مرغا بھی ذبح کیا ہوا تھا اور پانی بھی چل رہا تھا. تو پرنالا گلی میں تھا، وہ پانی حضرت عمر پہ گرا. آپ نے محسوس کیا کہ تو باقی نمازیوں کو بھی تکلیف دیتا ہوگا. بھئی مسجد کے دروازے پر پرنالا ہو تو کوئی برداشت کرتا ہے؟ حضرت عمر نے کہا اکھیڑ دو پرنالا، اکھیڑ دیا. سیدنا فاروق اعظم نے نماز پڑھائی. نماز کے بعد حضرت عباس آئے رضی اللہ تعالیٰ، کہنے لگے پرنالا آپ نے اکھیڑا. جناب عمر نے وجہ بیان کی. فرمایا وہ چینٹے پڑتے تھے، نمازیوں کو تکلیف ہوتی تھی، معقول وجہ، اکھیڑ دیا. حضرت عباس کہنے لگے بالکل ٹھیک ہے، میں آپ پر کوئی جبر نہیں کرتا، کوئی میں جواب میں کوئی بات نہیں کرتا، ایک بار صرف کہتا ہوں وہ سن لیں گے. حضرت عمر نے کہا کہیے. تو حضرت عباس کہنے لگے جب میں یہ مکان بنا رہا تھا تو حضور تشریف لائے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا میرے کندھوں پہ خود سوار ہو کے اپنے دست مبارک سے یہ کپڑوں پہ چیٹے پڑے ہیں نا، وجہ تو موجود ہے نا. اب حضرت عمر نے اس پر کیا تبصرہ کیا؟ تھوڑا سائیڈ پہ کر لیں. چلے اگر حضور نے لگایا تھا تو اس کو دوسرے کونے پہ لگا لیں، کوئی تبصرہ نہیں. تم کہتے ہو کبھی تعمیر کے نام پر، کبھی فلاں چیز کے نام پر، کبھی فلاں چیز کے نام پر. حضرت عباس نے کہا عمر نبی پاک نے لگایا تھا. اتنے لفظ ہیں، ختم ہو گئی ساری وجوہ. حضرت عمر تو اتنا روئے کہ بیٹھ گئے، آنسو نکل آئے آنکھوں سے. کہنے لگے عباس میرے ساتھ چلیے، اسی جگہ جاتے ہیں جہاں سے پرنالا اکھیڑا ہے. آپ اس طرح کریں، اب آپ میرے کندھوں پہ چڑھیں اور اس کو دوبارہ لگائیں. جس چیز کو رسول کریم نے جہاں لگایا تھا اس کو ہٹانا. ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے. میرے دوستو یہ تو انداز ہمیں صحابہ نے دیا ہے، اور ہمیں تم جو سبق پڑھاتے ہو وہ جانے کہاں سے آیا ہے. تم ہمیں کدھر لے جانا چاہتے ہو؟ میں کئی دفعہ کہتا ہوں یا ہمیں سمجھا دو، نہیں تو پھر ہم سے سمجھ لو. آ جاؤ ہم سے سمجھ لو. یہ ساری چیزیں جو چمکتی دمکتی ہیں کتب احادیث میں، ان کا کیا کیا جائے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے آپ کو تکلیف دی عباس اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے آپ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. فرمایا آپ میرے لیے والد کی طرح ہیں، جگہ ہے. حضرت عباس حضور کے چچا، سب لوگ احترام کرتے ہیں حضرت عباس. وہ آتے تو صحابہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، حضرت عباس سے مشورہ لیا جاتا، ان کی رائے پہ عمل کیا جاتا. حتیٰ کہ حضرت صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، پاک جتنی مرتبہ آتے سیدنا صدیق اکبر اتنی مرتبہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، انہیں اپنی جگہ پہ بٹھاتے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ یہ تھا کہ سواری پہ جا رہے ہیں، گھوڑے پہ جا رہے ہیں، اونٹ پہ جا رہے ہیں، سامنے سے حضرت عباس آ گئے.
اور میاں عزت والا ہی کسی کو عزت دیتا ہے، قدر والا ہی کسی کی قدر پہچانتا ہے۔ یہ دونوں سواری پہ جا رہے ہیں، سامنے سے حضرت عباس آ گئے، دونوں سواری سے اتر جاتے، اتر کے کھڑے ہو جاتے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرتے تو پھر دوبارہ سواریوں پہ بیٹھتے۔ ادب سیکھ لو ان لوگوں سے، احترام سیکھ لو ان لوگوں سے، نسبتوں کا قدر سیکھ لو ان لوگوں سے، اور سنگیوں محسنوں کے عزیزوں کا احترام سیکھ لو۔ ہمیں میاں صاحب نے بھی کہا تھا اصلاں نال جے نیکی کریے تے او نسلاں تاک نہیں بھول دے۔ اپنے مشائخ کی اولادوں تک، استادوں کی اولادوں تک کا احترام ہمیں بزرگوں نے بتلایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سبق ہمیں وہاں سے ملا ہے، وہاں سے ملا ہے، نسبتوں کا احترام وہاں سے ملا ہے۔ میرے عزیز، حضرت علی پتہ کیا کرتے حضرت عباس کے ساتھ؟ ان کے ہاتھ چومتے اور کہتے چاچا مجھ سے راضی رہنا، راضی رہنا۔ تو حضرت عباس کو بڑا پیار تھا، وہ ماتھا چوم لیتے مولا علی شیر خدا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک، مدینہ شریف میں بارش نہیں ہوتی، لوگ پریشان ہیں، سب لوگوں کو لے کے حضرت عمر باہر نکلے، آؤ دعا مانگے بارش کے لیے۔ سب صحابہ موجود، بیچ میں حضور کے چچا حضرت عباس بھی تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازو تھام کے جناب عباس کو آگے کیا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، کہا اے اللہ ہم تیرے نبی کریم علیہ السلام کا وسیلہ تیری بارگاہ میں لایا کرتے تھے، عرض کرتے تھے تو رحمت کرتا تھا، آج تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے ہیں، تیرے محبوب کے چچا کو لے کے آئے۔ بخاری ہے، یا اللہ تیرے محبوب کے چچا کو لائے، مہربانی فرما۔ حضرت عمر نے دعا کی حضرت عباس کے وسیلے سے، چلے نہ ایمان دو قدم بھی اگر تیرا ہم سفر نہ ٹھہرے، اور تیرا وسیلہ دیا نہ جائے تو زندگی معتبر نہ ٹھہرے۔ لبوں پہ ایاک نستعین ہے پر اس حقیقت پہ بے یقین ہے، اگر تیرے واسطے سے مانگوں کوئی دعا بے اثر نہ ٹھہرے۔ اور ایک جگہ پہ درویش نے کہا تھا ویسیوں میں بیٹھ جا، بلالیوں میں بیٹھ جا، سفید تو سب بچی ہیں، عشق والیوں میں بیٹھ جا۔ درود پڑھ، نماز پڑھ، عبادتوں کے راز پڑھ، درود پڑھ، نماز پڑھ، عبادتوں کے راز پڑھ، جنیدیوں میں بیٹھ جا، غزالیوں میں بیٹھ جا۔ اب شارحین حدیث اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں، کہتے ہیں پھر حضرت عباس نے بھی دعا فرمائی اور بارش اتنی ہوئی کہ پھر گلیوں میں چلا نہیں جاتا تھا۔ وسیلہ کس کو بنایا؟ حضرت عباس کو۔ یہاں بہت سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں وسیلے کے نام، اور میں نے کہا میاں آپ کو کیوں اتنی پریشانی ہے جب قرآن ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کے راستے میں وسیلہ تلاش کرو۔ تو اگر مالک کریم کا حکم ربی آ جاتا ہے، تم کیوں اتنے زیادہ ہر بات میں پریشان ہو جاتے ہو؟ کیوں اس قدر زیادہ امت کو تقسیم کرتے ہو؟ کیوں ایسی باتیں کرتے ہو جس میں انتشار پیدا ہو؟ یہ تو کتاب و سنت ہے، یہ تو واضح آیات اور احادیث ہے۔ جو قومیں زندہ رہنا چاہتی ہیں وہ ایک صورت میں زندہ رہ سکتی ہیں کہ اپنے محسنوں کو نہ بھولیں۔ اللہ ان کے مزار پر بھی اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔